الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لاتعداد مرتبہ درود و سلام ہو جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیا مبارکہ تیسرے پارے سے آیت نمبر 267 تلاوت کی گئی۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیا مبارکہ میں اہل ایمان کی تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ایمان کے دعوے دارو، جب بھی میری راہ میں کچھ بھی خرچ کرو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، سب سے پاکیزہ اور سب سے عمدہ چیزیں میری بارگاہ میں پیش کیا کرو، اور جو کچھ زمین سے تمہیں حاصل ہوتا ہے غلہ اور اناج، اس میں سے بھی جب میری راہ میں دینے لگو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، کچھ بھی ہو، جب کوئی مالی عبادت کرنے لگو تو ہمیشہ یہ اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہیں، جس کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے ہو۔ آج اگر کوئی چیز دینی پڑ گئی ہے تو وہ چیز بھی سب سے اعلیٰ ہی ہونی چاہیے، ایسی کوئی چیز نہ دے دینا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ایسی کوئی غلط چیز، ردی چیز نہ دینا جن سے تم خرچ کرتے رہتے ہو، مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم خود وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے مگر تم اس میں چشم پوشی کرو گے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ان اللہ غنی حمید، اللہ تمہاری تمام تر عبادات سے بے نیاز ہے، ایسا غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کی تعریف تو ساری کائنات کر رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ
تعریف کر رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو۔ فرق اتنا سا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم صرف ان چرند پرند نباتات جمادات جو ہیں ان کی تسبیح کے انداز تسبیح سے واقف نہیں ہو، وگرنہ کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر رطب و یابس جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اسے ہماری نمازوں کی، ہماری عبادت کی اور ہماری قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، یہ یاد رکھو کہ تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ کام کر کے، عبادت کر کے یہ نہ سمجھو کہ ہم نے اللہ پر کوئی احسان کر دیا ہے، بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں نیکی میں آگے بڑھنے کی اور فسق و فجور کی زندگی کو چھوڑنے کی اور شرک و بدعات سے جان چھڑا کر کے اللہ نے اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور یہ اللہ کا ہم پہ بڑا فضل و کرم ہے، نہ کہ ہم کوئی بڑا جو ہے وہ بہت ہی بڑا کوئی ایسا احسان کر رہے ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، طرح طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قبول کر کے انہوں نے کوئی بڑا احسان کر دیا ہے آپ پر۔ فرمایا آپ ان کو بتا دیں قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، آپ ان کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ تم میرے اوپر اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ ان ہداکم للاسلام، کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے۔ اللہ توفیق نہ دیتا تو تم اس وقت مسلمان ہی نہ ہوتے۔ یہ مسئلہ ہے، جب تک ہر لحاظ سے انگ انگ اور ایک ایک جوڑ سے انسان جو ہے وہ پورا یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غافل ہے۔ اس وجہ سے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میرا ایک ایک انگ بھی جو ہے اور ایک ایک رواں بھی، ایک ایک بال بھی، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف میں اپنا رخ کر چکا ہوں، اور جو اللہ کا ہو جائے وہ تو غیر اللہ کی طرف التفات بھی نہیں کرتا، جھانک کر بھی نہیں دیکھتا، اس سے مانگنا یا اس کے سامنے جا کر بگڑیاں بنانے کا رونا یہ تو بہت بعد کی چیزیں ہیں، یہ تو بعد المشرکین ہے۔ لیکن اگر جو اللہ کی بات کو سمجھ گیا، جو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے فرمودات عالیہ کی روشنی میں توحید پہ آ گیا، وہ تو غیر اللہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اسے دیکھنے سے بھی اس کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی کہ میں اللہ کے غیر کی طرف دیکھوں کہ وہ کر کیا رہا ہے اور وہاں لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کا رخ تو اللہ کی طرف ہے۔ جب تک یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے۔ فرمایا ایمان کمزور ہے۔ اللہ نے کہا یہ لوگ آ کر کہتے ہیں سورہ حجرات میں
کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان کو بتائیں کہ ولیکن قولوا اسلمنا، ان کو کہنا چاہیے کہ ہم ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ ایمان کے درجے جو یہ اس سلسلے میں آگے 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 بڑھتے چلے جائیں گے، وَلِكُلٍّ درجات مما عملوا، اعمال میں بھی درجہ بندی ہوتی ہے، نہ ہر ایک کی نماز ایک جیسی ہے اور نہ ہی ہر ایک کی قربانی ایک جیسی ہے۔ جب تک وہ اس کی گہرائی میں نہیں اترے گا اور وہ تصور اس کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ میں اللہ کا بندہ بن چکا ہوں یا میں اللہ کی بندی بن چکی ہوں، اب میں نے ساری کائنات سے بے نیاز ہو کر رہنا ہے، مجھے کسی کی خوشی اور کسی کی ناخوشی اور کسی کی محبت اور کسی کی ناراضگی سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میں تو سارا کچھ اللہ کے لیے جو ہے وہ قربان کر چکا ہوں۔ یہ مفہوم ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت۔ مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ زمین پہ رہو تو اللہ کے بندے بن کے رہو، زمین پہ جیو تو اللہ کی بندیاں بن کے رہو۔ قال اللہ اور قال الرسول سے تمہاری زندگی عبارت ہونی چاہیے۔ مجھے کیا سروکار ہے اس بات سے، یہ راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، وہ گولڈ میڈل دے دے گا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تو ایسے لوگ پسند ہیں، ایسے مجاہد پسند ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اپنی جان بھی اور اپنا سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں اور آخر میں اپنی جان کی بھی قربانی دے دیتے ہیں۔ مجھے تو ایسے لوگ چاہیے، میری ریکوائر جو ہے مجھے ایسے لوگ ریکوائر ہیں کہ جو ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم، جو جان کی قربانی بھی دے دیں اور مال بھی لگا دیں۔ صرف جانور پہ چھری چرا کے رسم دنیا پوری کرنی ہے، اندر سے وہ جیسا پہلے تھا وہ ویسا ہی رہا، اس کے اندر کوئی جذبہ اظہار و قربانی پیدا نہیں ہو رہا اور کوئی نہیں۔ یمنعون الماعون، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے لیکن پڑوسی کو ادنا سے ادنا چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بیمار کو دوائی لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے یہ سیکھا ہے اپنی قربانی سے، اپنی عبادات سے یہ سیکھا ہے۔ وہ تو تڑپ جایا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں، خون میں لت پت ہیں، لیکن گھڑا لے کے آنے والا ایک کو پانی دے رہا ہے، مشکیزہ لے کر آنے والا ایک کو کہتا ہے پانی پی لو، اور کہتا ہے میں زیادہ ضرورت مند نہیں ہوں، میرے ساتھ والا زیادہ ضرورت مند ہے، اور ساتھ والے کو وہ کہتا ہے تم پی لو، وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ یہ ساتھ والا ضرورت مند ہے، اس کو پلاؤ۔ اور ساتھ کے ساتھ پیاس سے شہید ہو گئے، لیکن دوسرے کو اپنے اوپر جو ہے وہ ایثار اور ترجیح دیتے رہے، تو عرش والا خاموش نہ رہ سکا۔ عرش والے نے کہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب آپ کی تربیت ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے شاگردان میں رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تو اس قدر جذبہ ایثار و قربانی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح ہمیشہ دیتے ہیں، اپنا نقصان کر لیتے ہیں، دوسرے کا بھلا کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارا فائدہ ہو جائے، دوسرا جاتا جائے، ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے دوسرے کا، تو جب ذہنیت یہ ہوگی، اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے محبوب تو ایسے نہیں ہیں،
میرے محبوب تو ایسے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر، کسی دوسرے کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو تکلیف ہمیں ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ مومنوں کی مثال ایسے ہے، مسلمانوں کی امت مسلمہ کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک کو مشرق میں تکلیف ہوگی تو مغرب والا، اور مغرب والے کو تکلیف ہوگی تو مشرق والا تڑپ جائے گا۔ کمثل الجسد، یہ مسلم امہ جو ہے یہ تو ایک جسم کی مانند ہے، اگر سر میں درد ہوگا تو پورا جسم بے تاب ہوگا، ایک عضو میں تکلیف ہوگی سارا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرے گا۔ آج مسلم امت سو رہی ہے، کیوں سو رہی ہے؟ کہ سارا کچھ ہم نے رسمی طور پر اپنایا ہوا ہے، ہم کسی عبادت سے کچھ حاصل وصول نہیں کر رہے، یہ تو ایک چل سو چل ہے، بھیڑ چال ہے کہ ایسے کر دیا ویسے کر دیا، اور وہ اگلے معاملات جو میں بتایا کرتا ہوں ان کا امتیاز تو ویسے ہی ختم ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا وہ حلال سے دیا یا حرام سے دیا وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ امت مسلمہ بالکل بے جان ہو چکی ہے، ہماری عبادات بھی بے روح ہو گئی ہیں، ان کے اندر سے روح کو اسی طرح کھینچ کے نکال دیا گیا ہے جس طرح جسم سے روح نکلتی ہے تو مردہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ کیا فرق ہے کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ یہی کلمہ پڑھتے تھے، صہیب رومی یہی کلمہ پڑھتے تھے، سلمان فارسی یہی کلمہ پڑھتے تھے، اور حضرت خبیب بن عدی جو ہے وہ یہی کلمہ پڑھتے تھے، لیکن کسی کو تختہ دار پہ کھینچا گیا، کسی کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، کسی کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن وہ یہ باز نہیں آتے تھے، اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ مار رہے ہیں، زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، لیکن بلال احد 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 کہہ رہا ہے، مکے کی گلیاں گونج رہی ہیں، لیکن بلال کی آواز کو کفر کی دنیا پست بھی نہیں کر سکی۔ کیا وجہ ہے؟ ان کے اندر ایمان آ گیا تھا، انہیں یقین تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری قربانی کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری عبادت کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے چلنے کو، پھرنے کو، بیٹھنے کو، اٹھنے کو، اور ایک ایک حرکت کو۔ وما یعزب عن ربک مثقال ذرۃ، تیرے رب سے تو ایک ذرہ بھی کائنات کا مخفی نہیں ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو ایک ذرہ اچھائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اور جو ایک ذرہ برائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اب یہ ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اتنی بڑی عبادت کر کے آئے ہیں جس پر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت کا نام ہے، جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ سے پہلے انبیاء اور پہلی امتوں میں بھی یہ سنت تھی، لیکن آج ہم یہ اتنی عبادت کر کے آئے ہیں، کیا ہم آج کے بعد پھر کسی بھوکے کو تلاش کر کے کھانا کھلائیں گے؟ جن کی سنت پوری کی ہے اٹھائیں کتابیں، وہاں تو لکھا ہوا ہے کہ جب سے کائنات بنی آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے کائنات بنی تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، لیکن سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی؟
وہاں لکھا ہوا ہے کان اول من ضیف الضیف ابراہیم خلیل اللہ، سب سے پہلے مہمان کی مہمان نوازی جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کی۔ محدثین مفسرین نے ساری باتوں کو جمع کر کے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ طبیعت ابراہیم جو ہے، ابراہیم کی طبیعت ایسی تھی، خلیل اللہ کی طبیعت بن گئی تھی، عادت مبارکہ یہ بن گئی تھی کہ محبت الضیوف و اکرامہم۔ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت کیا بن گئی تھی؟ مہمانوں سے محبت کرنا اور ان کو عزت دینا۔ ہماری طبیعت کیا بن گئی؟ ہماری طبیعت بالکل اس کے الٹ ہے، مہمانوں سے بھاگنا اور تالے لگا کے اندر بڑھ جانا، اور ساری قربانیاں فریزر میں، اگر پہلے سنگل فریزر تھا تو آج کل ڈبل فریزر ہے، سارا کچھ دبا لیا، دیکھ لیا۔ ہماری یہ طبیعت ہے، اور اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر آپ بڑے بڑے تمام لوگوں کو دیکھ لیں، ائمہ کرام کو دیکھ لیں، اولیاء کرام کو دیکھ لیں کہ تن کے 2 کپڑے وہ اپنے وجود پہ رکھے ہیں، لیکن ہاتھ خالی چھوڑ دیے اور سارا کچھ جو ہے وہ مخلوق خدا میں تقسیم کر دیا۔ اور سب سے بڑی مثال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے کہ سخاوت میں بھی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال نہیں ہے۔ لوگ سخاوت میں تو آتم تائی کی مثال دے دیتے ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا کہ ایک آدمی آ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، مجھے کیا دو گے؟ آپ نے دیکھ لیا بندہ تباً، یہ طبی بات ہے کہ بندہ تباً ایسا ہے کہ کچھ حاصل وصول کرنا چاہتا ہے۔ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کی نفسیات، ہر بندے کی طبیعت، ہر بندے کی جس طرح رنگ و نسل، الفاظ، الوان، یہ سارا کچھ مختلف ہے، اس طرح عقل بھی، دماغ بھی اور عادت بھی، طبیعت بھی مختلف ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ ہے، جتنی بکریاں، جتنی بھیڑیں ہیں، جا لے جا، میں نے تجھے ساری دے دی، ساری دے دی۔ وہ آگے سے کہتا ہے، حدیث کے لفظ میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، کہ وہ بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ مذاق فرما رہے؟ آپ فرماتے نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی ہیں اور بغیر گنتی کے ساری لے جا، ساری لے جا۔ اس نے ریوڑ ہانکنا شروع کر دیا، سارا ریوڑ لے کر اپنے خاندان میں پہنچا، کہتا ہے ان محمدن یوتی عطان، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ دے دیتے ہیں کہ اگلی آنے والے نسلوں کی بھی غربت کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اور اب دیکھ لو کہ مجھے اتنا کچھ مل گیا، اس کا سارا خاندان ہی مسلمان ہو گیا۔ ہمیں تو پہلے فکر اپنی ہے، جس کو اپنے پیٹ کی فکر ہو، اپنی جان عزیز ہو اور ڈرتا ہو قدم قدم پہ، گھبراتا ہو اور اس کا ہاتھ جیب کی طرف بھی نہ جاتا ہو، تو اس نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ مال تو آج تک کوئی لے کر ساتھ
گیا نہیں نہ آئندہ گیا۔ سکندر جب دنیا سے گئے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اب دیکھ لو، اس نے سکندر نے یہ کہا تھا کہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آخری وصیت بتلاؤ، پوری دنیا کا حکمران ہے، کہنے لگا جب دفن کرنے لگو تو اس سے پہلے میرے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کفن سے باہر کائنات کو دکھا دینا کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں اور اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا۔ خالی ہاتھ آئے تو خالی ہاتھ روانگی ہو گئی۔ ابھی پھر کوئی مال کی محبت میں برباد ہو جائے، پھر اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، مولوی ہو، مقتدی ہو، عالم ہو، مشائخ ہو، عام آدمی ہو، اگر وہ مال کی محبت میں غرق ہو گیا تو آپ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کی کوئی نہ کوئی آزمائش کی گئی ہے۔ کوئی امت نوح علیہ السلام کی غرق آب پانی میں غرق ہوئی ہے، لیکن میری امت مال کے فتنے میں غرق ہوگی۔ یہ پانی میں غرق نہیں ہوگی، یہ کہاں ڈوبے گی؟ یہ مال میں، کرنسی میں، ڈالروں میں، پاؤنڈوں میں، یہ اس دولت میں غرق ہوگی۔ اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنہوں نے سونا اکٹھا کیا ہوگا، جنہوں نے چاندی اکٹھی کی ہوگی، قرآن حدیث ایک ساتھ چلتا ہے۔ اور کہا سورہ توبہ میں والذین یکنزون الذہب والفضۃ ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جنہوں نے سونا اکٹھا کیا، اینٹیں لے کر رکھی ہوئی ہیں، 18 کیرٹ 22 کیرٹ رکھا ہوا ہے نا، سارے کچھ اندر ہے لیکن قربانی نہیں کی، سارا کچھ اندر ہے۔ یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے یہ بچیوں کے لیے ہے، یا یہ کیا یہ بیٹوں کے لیے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے اگلی 3 نسلوں کے لیے ہے۔ یہ پلاٹ کس کا ہے؟ یہ بیٹے کا۔ یہ پلاٹ کس کا ہے؟ یہ بیٹی کا۔ کہا یہ سب ایک بیوقوف ایسا بھی میں نے دیکھا تھا کہ جس نے 6 پلاٹ اسلام آباد میں لے لیے اور 7ویں اور 8ویں کے لیے اس نے اسلام آباد کے CDA کے چیئرمین کو درخواست دی ہوئی تھی کہ یہ تو بیٹے بیٹیوں کے ہو گئے اور میں بڑھا بڑھی 2 کلے رہ گیا، ساڑھا دی پلاٹ لہدہ دے دیو۔ دیکھ لیا اللہ 1500 سال پہلے قرآن نازل فرمایا، کیا کہا؟ والذین یکنزون الذہب والفضۃ۔ اور وہ بتھیرے مولوی ہیں جو فضائل بیان کرتے ہیں، یہ خطرناک آیتوں کا ترجمہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس کا ترجمہ بھی ان کو پتہ چل گیا تو اگلا کام خراب ہوگا۔ اللہ کہتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضۃ، جنہوں نے سونا جمع کیا، چاندی جمع کی، سیم و زر جمع کیا، مال و منال جمع کیا اور سارا کچھ اپنے تائیں رکھا، نہ صدقہ کیا، نہ زکوٰۃ کی، نہ قربانی دی، کچھ بھی نہیں دیا، فبشرہم بعذاب علیم، میرے محبوب زبان نبوت سے ان کو جہنم کے المناک دردناک عذاب کی سزا سنا دو۔ وہاں کیا ہوگا؟ سزا ملے گی۔ آقا کیا سزا ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بڑے بڑے دولت مندوں کو جنہوں نے کنجوسی میں، بخیلی میں PhD کیا ہوا ہوتا ہے اور سارا کچھ سیکرٹ ہی رکھتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی اکاؤنٹ کا بتاتے نہیں ہے۔ کہتا ہے جنا ہوئی ہے جڑا بیوی نو ساری آمدن نہ دسے، جنا ہوئی ہے جڑا گھر والے نو پوری آمدن ہے، انکم ساری نہ دسے، جس ساری دس چھڑی ہوتے تھلے لگ گیا۔ یہی بات ہے نا،
اولاد کو، سگی اولاد کو نہیں بتاتا، کسی اور کو کیا بتائے گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں وہ جب آئے گا اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑا کالا سیاہ ناگ ہوگا، اور یطوقہ، وہ بڑا ناگ جو ہے وہ اس کے گلے میں پڑا ہوگا، اس کی دو اس طرح سے چھجلا بڑا سانپ ہوگا، اور جو سانپ ہوگا وہ اس کی زبان پکڑ لے گا، وہ اس کو بار بار ڈسے گا اور تکلیف ہوگی، اور کہے کہ اس کو پوچھا جائے گا اور کہنے لگا، وہ کہے گا تو کون ہے بھائی؟ آج عشر کی گرمی کیا تھوڑی تھی اور سزائیں تھوڑی تھی، تو کدھر سے آ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اژدہا کہے گا انا مالکا انا کنزکا، اور میں تیرا بینک بیلنس ہوں، میں تیرے وہی سونے کی اینٹیں ہوں، اور میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو دل سے لگاتا تھا، جس کو تو بڑھاتا رہتا تھا اور کرنسی کے ریٹ پوچھتا رہتا تھا، آج کتنا ہے کل کتنا ہے، پاکستانی کرنسی ڈاؤن ہو گئی ہے لہذا میں اس میں اکاؤنٹ نہیں رکھوں گا، میں پاؤنڈوں میں اکاؤنٹ رکھوں گا تاکہ وہ بڑھتا رہتا ہے، جس کو تو بڑھاتا تھا، جس کو تو چھپاتا تھا، آج وہی میں مال ہوں، اور مجھے حکم ہے کہ جب تک یہ جہنم کی آگ میں نہیں جاتا اس وقت تک اس کو ہزاروں مرتبہ ڈستے رہو۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن جہنم کی آگ میں سونے کو گرم کر کے سونے کی اینٹیں کیا بن جائیں گی؟ آگ بن جائیں گی، چاندی آگ بن جائے گا، اس کو کہاں لگایا جائے گا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وہ کہیں گے یہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے ہم نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز بیچ میں ایڈ نہیں کی ہے، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی دولت ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں ایک بکرا دینا، ایک بکری دینا، ایک جانور دینا بھی گوارا نہیں تھا۔ تمہیں سنانے والے حدیثیں سناتے تھے، قرآن کی آیتیں سناتے تھے، تم سجے کان سے شروع کر کے ادھر سے سن کر کھبے کان کو اگزاسٹ سمجھتے تھے، ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے نکل رہا ہے، کہتا ہاں ٹھیک ہے، ان مولویوں کو کیا پتا ہے باہر مہنگائی کا کتنا عالم ہے اور ریٹ کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اسی جمع خرچ میں نہ صدقہ کر سکا، نہ قربانی کر سکا، نہ حج پہ جا سکا، اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، اور حج کی طاقت تھی لیکن حج نہیں کیا، فرمایا یہودیوں کے ساتھ مر جائے گا، اور فرمایا اور جو جہاد کا کام تھا وہ بھی اس نے سوچا نہیں، کبھی بیان نہیں کیا، 90 سال کا مولوی ہے، فاقی میٹھا میٹھا بتاتا ہے، فاقی بتاتا ہے کہ میٹھا میٹھا بتاتا ہے لیکن جہاد کی بات نہیں کرتا، شہادت کی تمنا نہیں کرتا، لوگوں کو یہ نہیں بتاتا کہ وَمَن يَقْتُلْ، فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَمُتْ، وہ مر جاتا ہے، او يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ آیتیں نہیں پڑھتا، فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ، وہ برابر نہیں ہے گھر میں نفل پڑھنے والے اور میدان کارزار میں دشمن سے برسرے پیکار، اللہ کہتا ہے ہرگز ہرگز، باقی یہ جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ باقی باتیں کرتا ہے شہادت کی بات نہیں کرتا، ماتا علی شعبۃ من نفاق، وہ منافقوں کے ساتھ مر کے عبداللہ بن ابی کی لسٹ کے ساتھ جا کے پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جذبہ اثار و قربانی نہیں ہے، ڈیڈ باڈی ہے، سمجھو چلتی پھرتی لاش ہے، بس کھا رہا ہے پی رہا ہے جی، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، یہ وہی ہے۔
اس کو نہیں پتا جذبہ کیا ہوتا ہے، اثار کیا ہوتا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، یہ سنتا ہے، بیان کرتا ہے، لکھتا ہے، لکھاتا ہے، لیکن آگے کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جہنم میں داغا جائے گا سارا مال۔ فرشتے کہیں گے آزا، یہ سورۃ توبہ میں، سارے قاری صاحب موجود ہے سورۃ توبہ میں، آزا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جو تم کنز کرتے تھے، جو تم کھاتے تھے، جو تم چھپاتے تھے، لیکن اللہ کے راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور سورۃ توبہ میں ایک اور خطرناک بات بتاؤں، جہاں یہ آیت قراء جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، جہاں یہ آیت ہے اس سے پہلے والی آیت میں، اس سے پہلے والی ہے نا قاری صاحب، اس سے پہلے والی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاخبار، یہ پہلے والی ہے نا، یہ سیکنڈ ہے، وہ سیکنڈ سے یہ پہلے والی ہے، یہ فرسٹ ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے مولویوں والی آیت نازل کی۔ ذرا غور کرو، ایک دفعہ میں نے کہا سارے محکمے پیسے کھاتے ہیں، پولیس پیسے کھاتی ہے، انکم ٹیکس والے کھاتے ہیں، سارے کھاتے ہیں کہ نا، میں نے کہا کسی کا اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا، لیکن مولویوں کا نام لیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیشہ فرائض بتاتا ہے، جائز بتاتا ہے، ناجائز بتاتا ہے، حرام سے پرہیز کا بتاتا ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اس طرح بتاتا ہے۔ لیکن آج کی آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایک اور بھی بڑا رولا ہے، ان سے بھی بچنا۔ یا اللہ کیا ہو گیا؟ کیا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، بے شک اکثر مولوی، میرا ترجمہ غلط نہیں ہوگا، آپ اپنی مرضی کا پڑھ لیں، آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا پڑھ لیں، فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لیں، اور مولانا مودودی کا پڑھ لیں، جو ترجمہ آپ کو پسند ہے، احمد رضا بریلوی کا پڑھ لیں، جو آپ کو پسند ہے وہ ترجمہ پڑھے، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اگر یہ لا یاکلون نہ ہوتا، صرف یاکلون ہوتا، جس طرح ان الذین یاکلون اموال الجتامى، یہ وہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہاں لا نہیں ہے، یہاں لا ہے، یہ لام تاکید کا ہے۔ اللہ یقین دلاتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس میں غلط کچھ نہیں ہے۔ بے شک اکثر مولوی، اکثر بزرگ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقوں سے۔ پہلے یہ آیت ہے اور آگے جا کے وہ آیت ہے وہ جو پہلے میں نے بتائی ہے۔ جب وہ بٹورتے ہیں نا سارا، تو پھر کیا خریدتے ہیں؟ پھر وہ سونا خریدتے ہیں، پھر وہ چاندی خریدتے ہیں۔ ایک نکن دے زیور دا پتہ کرو نا، تو پھر تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب آپ نے زیور کی بھی دیتے ہیں زکوٰۃ؟ نہیں، جو استعمال ہو رہا ہو اس کی زکوٰۃ ہی نہیں ہے، کیونکہ ادھر چلتی ون وے ٹریفک ہے نا، ان تے نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ صدقہ لازم ہے، نہ خیرات ہے، صرف انہوں نے، استاد نے ان کو لامیہ لے پڑھایا ہوا ہے، دالیہ دے ان کو پڑھایا ہی نہیں۔ اور ادھر قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسرے کو ترجیح دے دو۔ اور تاریخ میں دیکھ لو، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک بکرے کی سری پاوے جو ہے نا، وہ 7 گھروں سے مڑ کر پہلے گھر میں آ جاتے تھے اور لینے کے لیے کوئی تیار۔ واہ جی واہ، اتنے سالوں 5 دن پہلے ہی رسید آئی ہے خالدی، پہلے ہی آئی ہوئی ہے، کہنے جلدی کرو، سری پاوے اور دینے دے رہے تھے نا،
آپ تو کسی کو کون دیتا, لیکن کہا 7 گھروں میں گئی, اگے ایک صحابی ہے اور دوسرا کہتا نہیں میں اتنا ضرورت مند ہی, تنخواہ مل دی ہے, بالکل ٹھیک ہے, وظیفہ مل جاتا ہے اور جائز ہی ہے, بس گزر اوقات ہوتی ہے, گزر اوقات ہو جاتی ہے, لہذا میں اتنا ضرورت مند نہیں ہوں, او دوسرا ضرورت مند ہے, پرلے محلے چلے جاؤ, ادھر فضل آباد پتہ کرو, میرے تو شکر ہے اللہ دا, الحمدللہ شکر ہے, استغنا تھا, رجے ہوئے لوگ تھے, چشم سیر تھی, رجی ہوئی آنکھ تھی, قلب مطمئنہ تھا, نفس مطمئنہ تھا. اب وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی میں اتنا ضرورت مند نہیں ہوں, اب ضرورت مند تلاش کرو, اگے جاؤ, ادھر کالے والے پاسے اور دریا دے کنارے جاؤ, اگے چلے جاؤ یار, پار چلے جاؤ, لنگر پور بیلا چلے جاؤ, کسی پاسے چلے جاؤ, لیکن میری جان چھڑاؤ, کیونکہ میں لے لوں گا تو میں پھنس جاؤں گا. اب کیا کہتا ہے, اب کہتا ہے سب سے زیادہ مستحق میں ہی ہوں, انا ولا غیری, اس سے بڑھ کر ثواب تو آپ کو کہیں اور سے مل ہی نہیں سکتا, جتنا مجھے دینے سے ثواب ہوگا نا اتنا کسی اور کو اگر آپ دیں گے نا تو اس طرح کا اجر جزیل جو ہے یہ آپ کو تو ملے گا ہی نہیں. دیکھ لیا, اس لیے اللہ نے کہا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون مطلب البتہ, لا کا معنی البتہ, یاکلون کھا جاتے ہیں, دواں ہتھے پنگوں سمیت ہی, اور انہوں نے کنڈی بھی کوئی نہیں. جو میں نے شیخ سعدی کی کتاب میں پڑھا ہے, قاری صاحب موجود ہیں, استاد ہیں, یہ ٹیچر مدرس ہے, یہ جانتے ہیں, شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بطن ملا تغار خدا, بطن ملا تغارے, کیا مطلب, یہ فارسی, بطن ملا تغارے خدا, کہ مولوی کا پیٹ خدا دی کڑائی ہے, اس میں عرض و سما سارا بڑھ جائے پھر بھی وہ ڈکار نہیں مارتا. ان سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھ آئیے, تھوڑا جا نال لانا پہندا ہے نا پھر سمجھ آندی ہے نا, میری طرح سارے بندے سیدھے سادے ہو, تھوڑا لا کے سمجھانا پہندا ہے. لا یاکلون اموال الناس بالباطل, ایک تو یہ مال کھا جاتے ہیں اللہ, اور یہ کیا کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں وَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, حق بات چھپا کے رکھتے ہیں, حق بات بتاتے نہیں بتاتے, کیونکہ حق بات بتا دیں تو پھر تو ساری بات اوپن ہو گئی, پھر تو پردہ تو ظاہر ہو گیا, پھر ہر بیٹے کے ہاتھ میں ترجمے والا قرآن آ گیا, ہر بیٹی کے ہاتھ میں قرآن تفسیر والا آ گیا, اب ہر گھر میں عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے. اب لوگ عربی کے فہم کو سمجھ کر اتنا تو عربی سیکھ لے جن سے قرآن سمجھ آ جائے, جس سے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا فرمان سمجھ آ جائے. اب وہ ہر بندہ پڑھنا شروع ہو گیا ہے, ہر بندہ جاننا شروع ہو گیا ہے, تو پھر معاملہ خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اب یہ کاروباری باتیں ہیں نا, یہ دین کی باتیں تو نہیں ہیں. دین کی بات کیا ہے, الہ کلمت اللہ لیہلک من ہلک عن بینۃ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ, زمین پہ رہے دلیل کے ساتھ رہے, ہلاک ہو جائے چلا جائے کسی دلیل پہ جائے, حق پہ جیے حق پہ مرے, حق پہ جیے حق پہ مرے, اور کہے کہ اللہ ٹھیک ہے اگر ان سارے ججڑوں سے جان چھوٹتی ہے تو یہ شہادت تو یہ ایسا رائے الفت و محبت ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ لوگوں نے آسان سمجھا ہوا ہے کہ 2-4 چیزوں کا نام ہی اسلام ہے, جو ہمیں وارہ کھائے بس وہ اسلام ہے, جو وارہ نہ کھائے وہ اسلام نہیں ہے. دیکھ لیا, یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ سارا کام ہے. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے کئی ہتھ کنڈے ہیں, اس سے بچو,
اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تھوڑے بہت سے 50 گرام اسلام ہو اور باقی سارا 950 گرام جو ہے وہ دوسرا ہو تو اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ پردہ ہے، پردہ بھی 50 گرام ہی ہے، باقی بے پردگی ہے، پھر اس کے اوپر بھی غور و خوض ہے۔ کوئی کہتا ہے ہاتھوں کا پردہ ہی نہیں، کوئی کہتا ہے چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے۔ یہی معاملہ داڑھیوں کا ہے، جتنی جس کو وارہ کھاتی ہے اتنی وہ رکھتا ہے۔ اب میں نے نہیں کہا، آج ہی میرا ایک بزرگ کہتا تھا بڑے دن ہو گئے آپ نے داڑھی کا نہیں کہا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں کتاب و سنت کا شدائی بنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہم سارے ہی دعوے دار ہیں۔ اللہ اس محبت کے معیار پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔